نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا. کافروں نے آپ کو عجیب و غریب طور پر مشہور کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی. اب نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کیا کچھ کہا، ہم وہ الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتے. لیکن اس کے باوجود دین اسلام بڑھنے ہی لگا، اور یہ پروپیگنڈا جس قدر زیادہ ہونے لگا اتنا ہی اسلام کی ترقی زیادہ ہو گئی. کیونکہ کسی کو اگر بلا وجہ بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو ہر آدمی میں تجسس پیدا ہوتا ہے، یہ آدمی کیسا ہے. جب بہت زیادہ اس کو بدنام کیا جاتا ہے تو آدمی اس کے قریب آتا ہے، اور جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بندے کا دل اسی سے لگ جاتا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ کافر جو تحقیق کرنا چاہتے تھے وہ حضور کے قریب آئے اور حضور کے ہی ہو گئے. اب یہ پریشان ہوئے کہ کیا کریں. انہوں نے یہودیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اب بتائیں کوئی ایسا طریقہ کہ اسلام کی ترقی رک جائے. تو کہنے لگے کہ ان سے 3 سوال کریں. ایک اصحاب کہف کا قصہ پوچھیں، غار والوں کا قصہ. دوسرا ذوالقرنین کا قصہ پوچھیں، اور تیسرا روح کے بارے میں پوچھیں. اگر یہ 2 کا جواب دیں گے اور ایک کے بارے میں اگر جواب نہیں دیں گے تو یہ سچے اللہ کے نبی ہیں. ذوالقرنین کا جواب دیں، غار والوں کا جواب دیں، اور روح کے بارے میں کہہ دیں کہ روح کا علم تو حقیقی اللہ ہی کو ہے، تو یہ سچے نبی ہیں. کیونکہ توریت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ روح کی حقیقت اور اس کی پوری تفصیل لوگوں کو نہیں بتائیں گے. تھوڑا بہت ہمیں علم دیا گیا ہے لیکن مکمل تفصیل یہ راز الہی ہے. تو نبی جو ہے وہ راز کو افشا نہیں کرتے. اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو یہاں پر روح کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اور ذوالقرنین کا ذکر ہے. تو حضور نے 2 سوالات کے جوابات دیے، اور روح کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، امر ربی ہے. اس کے بارے میں جو کچھ بھی علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اس کی مکمل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، یا اللہ تعالی جسے عطا فرما دے. یوں عوام الناس اور عام لوگوں کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے. اور یہ اصل خطاب یہودیوں سے تھا. اے یہودیوں، توریت کے ذریعے تمہیں جو بھی روح کا علم ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اب ان کے لیے کوئی بات باقی نہ رہی. اگر یہ تعصب ان میں دل میں نہ ہوتا تو فوراً ایمان لے آتے کہ یہ سچے نبی ہیں. مگر ضد کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرمائیے کہ روح میرے رب کا امر ہے. امر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو گئی. روح کو اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ روح انسان کے جسم سے پہلے پیدا کی گئی، اور کئی 100 سال تک روحیں عالم ارواح میں رہی ہیں، پھر انسانی جسم میں آتی ہیں، اور پھر جب اللہ تعالی موت دیتا ہے تو روح کو فنا نہیں ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے. اور مسلمان کی روحیں آسمانوں میں ہوتی ہیں، بعض کی 7 آسمان بلند اعلی علیین میں ہوتی ہیں. کافروں کی روحیں زمین میں، اور بعض کی 7 زمین نیچے جہنم کے گڑھے میں ہوتی ہیں. جسم قبر میں ہے، جسم دریا میں ہے، جسم شیر کے پیٹ میں ہے، لیکن روح وہاں ہے جہاں اللہ نے چاہا. روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، جب ہم جا کر قبرستان میں سلام کرتے ہیں، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، تو یہ روح جواب بھی دیتی ہے مسلمان کی. لیکن روح کی شکل کیسی ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، ہم نے نہ دیکھا ہے نہ اس کے بارے میں مکمل ہم جانتے ہیں.
یہ باتیں ہمیں احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال جنہوں نے قرآن و حدیث کے نور کو حاصل کیا ان کے اقوال سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. اس موضوع پر علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری کتاب لکھی شرح الصدور، اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتاب جو روحوں کی دنیا کے نام سے ملتی ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس موضوع پر کتاب لکھی روحوں کی دنیا، اور امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی شرح الصدور. دونوں کتابوں میں قرآن کی آیتوں اور احادیث طیبہ اور بزرگان دین صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روح کے بارے میں ہمیں اتنا ہی علم دیا گیا، اور جتنا علم دیا گیا وہ ہمیں ان کتابوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. ابن قیم نے ایک کتاب لکھی کتاب الروح، اس کے بارے میں بھی وہ حدیثوں کو جمع کرتا ہے اور روح کے بارے میں بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس موقع پر روح کے بارے میں کتنا علم دیا. لیکن جتنا بھی ہمیں علم ملا وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو بہت ہی تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے یہودیوں تمہیں روح کا جو بھی علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے. وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو قرآن ہم نے تم پر نازل کیا اس قرآن کو ضرور بضرور ہم لے جاتے، یعنی یہ قرآن اٹھا لیا جاتا، کاغذوں سے مٹ جاتا، لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو جاتا. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل نہ پاتے جو تمہارا کام بنا سکے. الا رحمتا من ربک، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کو تا قیامت قائم و دائم رکھا. لیکن قیامت کے آنے سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے ذہنوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور کاغذوں میں سے بھی اٹھا لیا جائے گا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. کبیرہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا فضل اے محبوب آپ پر بہت زیادہ ہے. جب اللہ کا فضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ہے تو اللہ کے فضل کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے محبوب کا کیا بلند و بالا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہوئے ان کی فرما برداری کرنے اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. آپ فرمائیے تمام انسان اور تمام جن اگر جمع ہو جائیں اور مل کر اس قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو وہ قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں. وَلَقَدْ، اور بے شک، صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے مثال کھول کھول کر بیان کی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس اکثر لوگ ناشکری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں. وَقَالُوا، اور وہ کافر بولے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نہ بہا دیں. او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے کھجور کا کوئی باغ ہو، وعنب، اور انگور کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر آپ اس باغ کے درمیان سے خوب بہنے والی نہریں جاری کریں. او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو توڑ کر گرا دیں. کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان
ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو نہ کر دیں کہ وہ آ کر آپ کی گواہی دیں، آپ کے بارے میں گواہی دیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو. او ترقی فی السماء، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں ہمارے سامنے اور ہم آپ کو چڑھتے ہوئے دیکھیں. ولن نؤمن، اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لرقیک، آپ کے چڑھنے سے، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، جب تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کریں کہ جو ہم پڑھیں. قل سبحان ربی، آپ فرمائیے میرا رب پاک ہے. حل کنت الا بشر الرسولا، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کی دعا پر ان کی ساری نشانیوں کو لے آئیں اور آپ سب کچھ دکھا دیں، پھر بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ کی نشانیاں دیکھ کر جو ایمان نہ لائے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور ابھی انہیں ڈھیل دی گئی تھی تو وہ مہلت ختم ہو جاتی، اس لیے جو نشانیاں یہ مانگ رہے تھے وہ عطا نہیں کی گئیں. اس کے علاوہ بے شمار معجزات اور ایسی نشانیاں دکھائی گئیں جس سے حق واضح ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا. کافروں نے آپ کو عجیب و غریب طور پر مشہور کرنے کی کوشش کی، بدنام کرنے کی. اب نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کیا کچھ کہا، ہم وہ الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتے.